پھر وہ جو 70,000 دفعہ کلمہ شریف TCS بلٹی کروانے والا واقعہ، وہ بھی لکھا ہوا فضائل اعمال میں. وہ کہتے ہیں جی، شیخ قرطبی فرماتے ہیں نبی الاسلام کی وفات کے 650 سال کے بعد کی آلموسٹ بات ہے. وہ کہتے ہیں جی ایک نوجوان کے بارے میں نے سنا، اسے کشف ہو جاتا ہے کہ کون جنت میں ہے کون جہنم میں. صحابہ کو تو کوئی کشف نہیں ہوا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی الاسلام ایک جگہ سے گزرے، آپ رک گئے. صحابہ نے کہا کیوں رکے؟ تو فرمایا کہ 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. صحابہ کو تو نظر نہیں آیا. اگر حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی نبی علیہ السلام کے ساتھ موجود ہوں تب بھی عذاب قبر ان کو نظر نہ آئے تو بابت شاہی کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں وہ لائیو دیکھ رہا ہے کون جنت میں کون جہنم میں. یہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں میں نے نا یہ سن رکھا تھا کہ 70,000 دفعہ کسی کو کلمہ پڑھ کے بخش دیا جائے نا تو بے شک انہیں کام چک کے رکھا ہوا ہے دنیا وہ بخشا جائے گا. تو کہتے ہیں میں نے کہا میں نا اپنے دل میں نا یہ TCS یا اصالہ ثواب کر دیتا ہوں اس کی ماں کو، کیونکہ وہ چیخا کہ میری ماں جہنم میں جا رہی ہے، تو میں پھر چیک کر لوں گا واقعی یہ صاحب کشف ہے کہ نہیں. تو کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد اس نے مسکرانا شروع کر دیا اور کہا کہ جی میری ماں تک وہ 70,000 دفعہ کلمہ پہنچا ہے، اللہ نے اسے بخش دیا ہے، اب اسے جنت کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور وہ شیخ کہتے ہیں کہ جی اس واقعے سے 2 رزلٹ نکلے. ایک تو مجھے یہ کنفرم ہو گیا کہ 70,000 دفعہ کلمہ پڑھ کے آپ کسی کو بخش دیں تو وہ بخشا گیا، پاویں جو مرضی انہیں کیتا. دوسرا وہ جو شخص ہے وہ صاحب کشف ہے. کہانیاں بنا کے لکھی ہوئی ہیں. اور یہاں پہ صحابہ کرام کو عذاب قبر نہیں نظر آ رہا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام کچھ پرانی قبروں کے پاس سے پہنچے تو آپ کا وہاں سے گزر رہے تھے تو آپ کا خچر بھدک گیا، تو آپ رک گئے. آپ نے فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. اور پھر آپ نے کہا کہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو. سب نے مانگی. اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال آمین. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دیا جائے، اللہ سے دعا کروں میں. پھر مجھے خطرہ ہوا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے اگر تم نے عذاب قبر سن لیا. دیکھنا تو دور کی بات ہے سرکار. یہ کہتے ہیں جناب ہم بزرگوں کا سارا کچھ دیکھ لیتے ہیں، سب کہانیاں. ان تمام کہانیوں کے باوجود ریاض الصالحین بیسٹ سلوشن ہے جو آلریڈی انہوں نے امپلیمنٹ کیا ہوا ہے. وہ کریں، تبلیغی جماعت کی اصلاح کوشش کریں. اور میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کے لیے نعمت ہے کم از کم ایک عوام الناس تک جو ایک دین کا چھوٹا موٹا کوئی رشتہ ہے وہ قائم ہے تبلیغی جماعت کی برکت سے. اور شکر الحمدللہ ان کی ڈکلیئرڈ پالیسی بھی ہے کہ ہم نے کسی غیر مسلم کو تبلیغ نہیں کرنی، کیونکہ ان کے اندر کمپیٹنسی بھی نہیں ہے. وہ صرف مسلمانوں کو جا کے تبلیغ کرتے ہیں. ان کے وہ 6 نمبر بھی دیکھ لیں تو وہ مسلمانوں کو جگا رہے ہوتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق چلیں. یہ لادہ بات ہے، سلوگن بڑا اچھا ہے، اللہ کے احکامات کو نبی علیہ السلام کے طریقوں پہ پورا کرنا ہے. بھائی اللہ کے احکامات قرآن میں ہیں، نبی علیہ السلام کے طریقے بخاری اور مسلم میں ہیں. فضائل اعمال فضائل صدقات میں تو بابوں کی کہانی ہے. ہاں روایتیں بھی ہیں تو اتنے درجے کی کمزور روایتیں، صحیح روایتیں بھی ہیں لیکن اس کی چھانٹی کی جائے تو یہ بڑی تھوڑی سی کتاب رہ جائے گی. بہتر ہے اس کو چھوڑ دیں، قرآن ترجمے سے پڑھیں.